بچے بھی امانت ہیں، ان کی تربیت ہمارے ذمہ ہے، اس لیے اس کے متعلق معاذ کتاب سے ایک جملہ سنا کر آگے تھوڑی سی بات کی گئی تھی، اور اس میں کہ کچھ باتیں مفہوم کے طور پر پچھلی اور ابھی جو چند منٹ واقع پہ کہہ دوں، کیونکہ اس سے نفع ہوا، لوگوں نے بتایا کہ ان باتوں سے نفع ہوا، اس لیے اپنے بچوں کے کھانے پینے سونے کا ایک نظام بنا ڈالیں۔ اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے سوئیں گے، اتنے بجے ناشتہ کریں گے، اتنے بجے کوئی چیز کھائیں گے تو کیا کھانا چاہیے انہیں جو ان کے لیے نافع ہو، اتنے بجے کھانا کھائیں گے، اتنی بعد یہ پیئیں گے، اتنی دیر کھیلیں گے، اتنے بعد نیند لگے نہ لگے دوپہر کا کھانا کھائیں گے، 10 منٹ لیٹیں گے، چاہے نیند لگے نہ لگے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ دوپہر کا کھانا کھلایا نہیں، سب کو سونا پڑے گا گھر میں، چلو سب سو جاؤ، سناٹا ہو گیا۔ اور بھی اس سلسلے میں مزید باتیں کرنی ہیں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ آدمی اس لیے نہیں کرتا کہ اسے خود کرنا پڑے گا، کیا ہے؟ اس لیے نفس اتنا زور لگاتا ہے کہ یہ پروگرام بنانے نہیں دیتا کہ اسے کرنا پڑے گا، خود کو کرنا پڑے گا۔ آج تربیت کرنے والی ایسی ایسی جگہیں جہاں پہ اپنے ماتحتوں کی بہت تربیت کی جا سکتی ہے، بہت سی باتیں سکھائی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ مجھے کرنا پڑے گا۔ اب اس سے بڑا کیا دھوکہ کہ نفع کی چیز خود نہ کرے۔ پوچھو کیا نفع کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو سونے کا اٹھنے کا وقت، سونے کا وقت، ناشتے کے کھانے وقت، ناشتے کی چیزیں دوپہر کے، یہ شکایتیں بہت سنتا ہوں، بچہ کچھ کھاتا نہیں۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے کہ کھاتا نہیں، کچھ کھاتا نہیں تو زندہ ہی نہیں ہوتا، مر گیا ہوتا، کچھ کھاتا ہے۔ یہ جو کچھ کھاتا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، دیکھیں اگر اس کے لیے نافع ہے تو اس کے پسندیدہ ڈشوں کو تیار کریں، پیار سے اسے سمجھاتے رہے، بیٹا یہ بھی کھانے کی چیز ہے، بیٹا یہ بھی کھانے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میری امی سے میں نے پوچھا کیا پکائی، تو کہا تورئی کی سبزی، کہا نہیں تورئی نہیں کھاتا۔ وہ گزرتا رہا، کالج جانے لگا۔ ایک دن آیا دوپہر کو، بہت بھوک لگی تھی، امی کھانا نکال دی جلدی، بہت بھوک لگی، انہوں نے لا کے کھانا رکھا، میں بھوکا تھا جلدی کھانے لگا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا سبزی بنائی ہے، کبھی پکاتی نہیں ایک چیز زندگی میں، اتنے دن گزرنے کے بعد آج سبزی، ارے اسی کا نام تو تورئی ہے بیٹا، تو بیٹے کے گھر تورئی نہیں کھاتا تو مرئی کہہ دو، کچھ اور کہہ کے کھلاؤ۔ ایک صاحب آئے مہمان بنارس سے ہمارے گھر، تو ربڑی لائے ہم، ہمارے بڑے بھائی ربڑی لائے۔ ربڑی جانتے ہیں؟ ربڑی دیوی نہیں، وہ ملائی سے بنائی جاتی ہے ربڑی، جو بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ عبدالعزیز کبھی کبھی کھلاتا ہے، عبدالعزیز گپتا ہے، اور آئس کریم والا بھی گپتا ہے۔ عبدالعزیز کے پاس سے ساجد اور میرا بیٹا بلال وہاں سے نکلے، تو ساجد تم ماہر ہیں بہت کھلانے میں، اللہ پوری خاندان کو قبول فرما لے۔ ہاں کھلانے کے، اب آمین زور سے بولو، پڑوس ہمارا ہے بھائی، قبول ہوگی تو کچھ گھر آئے گا۔ تو وہاں سے نکلے تو کہا اب چلو بلال آئس کریم کھایا جائے، تو بلال نے کہا عبدالعزیز سے نکلے، عزیز گپتا کے پاس سے نکلے، اب لذیذ گپتا کے پاس چلیے۔ اللہ والے ویسے ہنسا دیا کرتے ہیں، ہنسنا، دوسروں پہ ہنسنا بری بات، اپنے پہ ہنسو نا کہ کتنا نالائق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں، انہوں نے کہا، امی نے کہا یہی تو تورئی ہے، تو کہا تو بہت اچھی ہے۔ ایسے بچے بہت سی چیزوں سے چڑ کرتے، کھاتے نہیں۔ ربڑی اتنی لذیذ چیز ہے کہ صبح میں ربڑی کھلاؤ تو میں کھا لوں گا، دوپہر کو کھلاؤ تو کھا لوں گا، رات کو بھی کھا لوں گا، اور تینوں ٹائم روٹی بھی اسی سے کھا لوں گا، دال چاول کچھ مانگوں گا بھی نہیں، اتنی لذیذ چیز ہے۔ اور مہمان آئے تھے اعظم گڑھ سے، تو ان کے سامنے رکھی گئی، کہ کیا ہے، کہا ربڑی، کہا ربڑی بھی نہیں کھاتا میں۔ اچھا بس کھاؤ بھائی۔ دوبارہ آئے تو بتایا نہیں گیا کہ بھائی یہ ڈش بنی ہے، ذرا کھا کے دیکھو، کھائے تو کہیں بہت عمدہ ڈش ہے، کیا نام ہے، یہی ربڑی ہے۔ جیسے بہت سی کھانے کی چیزیں نام سن کر ہم نہیں کھاتے، ایسے بہت سے نیک اعمال روحانی غذا ہوتے ہیں ہم سوچ کر نہیں کھاتے،
یعنی عمل نہیں کرتے. جس دن کریں گے اس دن اتنی لذت ملے گی. بدنگاہی چھوڑو, روحانی غذا ہے, ایک بڑی لذت ہے. جھوٹ چھوڑو, نفاق چھوڑو, خیانتیں چھوڑو, بڑی لذت ہے. روح لذت, ایسی لذت زندگی میں کسی عمل میں حاصل نہیں ہوگی جو ایسے گناہوں کو جس کی تو طبیعت تیزی سے چلتی ہے چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ بھی ایک غذا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.